بی بی سی اردو سروس کی آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ریٹائرڈ ایئر مارشل اصغر خان صاحب. اصغر خان صاحب، بی بی سی اردو سروس کو وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. شکریہ. آپ کا ایک سیاسی موقف رہا ہے کہ پاکستان میں جو فوج کی سیاست رہی ہے، جس میں جو بڑی حد تک پس پردہ رہتی ہے لیکن بڑی طاقتور نتائج لے کر آتی ہے، حکومتیں بدلتی ہے، حکومتیں گراتی ہے. فوج کے اس سیاسی کردار کو آپ نے چیلنج بھی کیا سپریم کورٹ میں، تو وہ آج تک وہ مقدمہ سنا نہیں جا سکا. 1990 کے الیکشن میں جی میں نے بھی حصہ لیا تھا. اس وقت ہمارا پیپلز پارٹی سے اتحاد تھا اور انہوں نے فیصلہ کیا اور ڈائریکٹر جنرل انٹر سروس انٹیلیجنس نے کہا کہ آئی جی آئی ہم نے بنائی تھی. وہ آئی جی آئی بنائی تھی ہمیں ہروانے کے لیے تاکہ ہم ہار جائیں، اور ہرایا بھی. انہیں الیکشن میں ریگنگ ہوئی، میں بھی ہار گیا اپنی سیٹ لاہور سے اور بھی ہارے، اور آئی جی آئی جیت گئی. اور فوجی نے کہا ڈائریکٹر انٹیلیجنس نے کہ میں نے بنائی تھی آئی جی آئی. تو فوج کا کردار تھا وہاں، وہ تو کوئی الیکشن نہیں تھا، مذاق تھا. اور ہر الیکشن میں وہ ہوتا رہا ہے ابھی تک. فوج کی قیادت میں اور آئی ایس آئی کی قیادت کی سطح پہ یہ جو سیاست ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ شروع کب سے ہوئی؟ شروع تو ایوب خان کے وقت سے ہوئی ہے ساری باتیں، اور فوج بیچ میں آ گئی. اور میں سمجھتا ہوں اس کا جو رینک اینڈ فائل جسے کہتے ہیں فوج کی، جوان اور افسر، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اوپر سے یہ کرتے رہے ہیں اور فوج کو غلط طور پر استعمال کرتے رہے ہیں. یہ بڑی زیادتی تھی قوم کے ساتھ. تو یہ اتنی کامیاب کیسے رہی ہے پاکستان میں؟ یعنی میں کامیاب تو میں نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ناکام رہی ہے. نقصان پہنچا ہے پاکستان کو. قبضہ کرنے میں تو کامیاب رہی ہے. فوج کا کوئی مقابلہ آپ تو میں نہیں کر سکتے، یعنی عام آدمی تو نہیں کر سکتا. مگر اگر فوجی کوئی فیصلہ کرتا ہے اور فوج اس کا ساتھ دیتی ہے اور دینا پڑتی ہے، ان کی ٹریننگ ایسی ہوتی ہے کہ جو حکم ملے وہ ماننا پڑتا ہے. تو اس سے نقصان، ملک کو بہت نقصان پہنچا ہے. میں کامیابی اس سینس میں کہہ رہا تھا کہ فوج اقتدار میں ہو یا نہ ہو، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ اقتدار میں ہے، پاکستان کی سب سے طاقتور سیاسی جماعت ہے وغیرہ وغیرہ. تو ایک طرح سے اس کا جو کنٹرول ہے وہ تو پاکستان کی سیاست، پالیسی میکنگ، عوام کی نمائندگی کا اختیار ہر شے پہ رہتا ہے، جس کو آپ نے سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کیا ہے. جی ہاں، سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے. جی، مگر میں نے 4 خط لکھے ہیں. یہ جو تھی یہ پہلے 96 میں شروع ہوئی میری اس کارروائی اس پر. اچھا. اور جسٹس سزاد علی شاہ صاحب نے شروع کیا اور چلتی رہی. 3-4 سال یہ چلتا رہا میرا کیس. وہ یہ تھا کہ فوج نے پیسے بھی دیے سیاستدانوں کو، بڑے بڑے سیاستدان جو ہیں آج کل پاکستان میں، ان کو پیسے دیے اور خریدا اور استعمال کیا. صدر غلام اسحاق خان کے کہنے پر فوج کو استعمال کیا گیا، فوج استعمال ہوئی. تو جب میں نے پڑھا یہ اور کہ اخبار میں کہ ہو رہا ہے، میں نے کہا کہ اس کو سپریم کورٹ کو میں نے کہا کہ آپ مہربانی کر کے اس کو فیصلہ کریں. اور انہوں نے لیے 25 لاکھ، کسی 30، کسی 40 لاکھ. یہ تو مذاق تھا یہ جو الیکشن تھا. تو مجھے بلایا گیا اور مقدمہ چلا وہاں سپریم کورٹ میں. اور آخری تاریخ تھی یہ جب ہوئے ہیں جنرل مشرف آئے اس سے ایک دن پہلے. اس کے بعد کوئی ہیئرنگ نہیں ہوئی. تو میں نے موجودہ چیف جسٹس کو 4 خط لکھے ہیں. افتخار محمد چودھری صاحب. کوئی جواب نہیں. اچھا. تو میں نے پوچھا کسی وکیل سے، بھائی یہ تو بہت بڑے عہدے پر ہیں، یہ تو جواب نہیں دیتے، ٹائم ہی نہیں خط پڑھنے کا، دیکھنے کا، کیا کروں میں؟ انہوں نے کہا آپ خط لکھیں رجسٹرار کو. اچھا. تو میں نے رجسٹرار کو خط لکھا. تو میں نے کہا 4 میں خط جو ہے رجسٹر اے ڈی بھیج چکا، کوئی جواب ہی نہیں آیا. اس کو بھی رجسٹر بھیجوں کیا فائدہ؟ کہ نہیں میں خود دوں گا. یہ وکیل تھا سپریم کورٹ کا، اس کو میں نے خط دیا، وہ لے گیا رجسٹرار کے پاس. یہ چند 5-6 مہینوں کی بات. اچھا. تو اس نے کہا، میرا دیکھا فرام اصغر خان، نہیں میں نہیں لیتا. یہ اچھا لینے سے انکار کر دیا. تب یہ میں نہیں سمجھتا کیا بات. تو چیف جسٹس صاحب کے پاس اس لیے ٹائم تو ہے. کوئی ایک عورت نے کوئی 2 بوتلیں شراب کی لے گئی تھی، سو موٹر نوٹس لیا. آپ کو کیس ہوا تھا اگلے دن، عورت کو لے گئی. معمولی کیسز کے وہ 100 موٹر نوٹس لیتے ہیں. مگر اس کیس کا جو بنیادی حیثیت رکھتا ہے پاکستان کی سیاست کے لیے، جواب تک نہیں دیا. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مجھے نہیں پتا. اور جس پہلے دن میں جب پیش ہوا سزاد علی شاہ کے سامنے، تو اس نے میرا کیس سنا. تو پوچھا آپ کا کوئی وکیل ہے؟ میں کہا میرا کوئی وکیل نہیں. کہ کیوں؟ میں نے کہا سیدھا سادہ کیس ہے، آپ کے پاس رسیدیں پڑی ہوئی ہیں
جس نے پیسے لیے سب رسیدیں آپ کے پاس ہیں، ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا کہ نہیں یار وکیل ہو تو اچھا ہے. ادھر ادھر دیکھنے لگے تو ایک صاحب بہت بڑے وکیل تھے، وہ فارغ ہو رہے تھے اپنے کیس سے، تو کہا آپ کیوں نہیں ان کا کیس لیتے؟ ان کے میں تیار ہوں، میں لوں گا. دوسرے دن میں نے دیکھا اس کا نام پہ 35 لاکھ اس نے لیے تھے. اچھا اچھا ان وکیل نے لیا. تو کیا کیا جائے اس ملک میں؟ تو میں لکھ کے تھک گیا ہوں. 5 خط لکھے ہیں، کم از کم جواب تو دے دیتے کہ ہمارے پاس فرصت نہیں ہے. فلاں کا یہ کیس تھا، کسی کو شراب کی بوتل پکڑے گی اس کا کیس ہے، فلاں کا کیس زیادہ اہم ہے. مگر یہ کیس جہاں بڑے بڑے سیاستدانوں نے لاکھوں روپے لیے ہیں، فوج سے لیے ہیں، فوج سے لیے ہیں، فوج کو دیے گئے تھے پیسے، دینے بانٹے ہیں، ڈائریکٹر انٹیلیجنس نے لیے ہیں پیسے، سب ثبوت ہے، ایکشن لیا جاتا. یہ مذاق ہے. اس وقت کے ISI کے سربراہ، اس وقت کے فوج کے سربراہ اور ان کے وہ تمام ساتھی جنہوں نے IJI بنایا اور IJI میں خود شامل تھے، وہ اب ان میں سے کئی لوگ آپ کو ٹیلی ویژن چینلز پہ نظر آتے ہوں گے پاکستان میں. میں دیکھتا نہیں آپ کے ٹیلی ویژن چینل زیادہ. کئی لوگ تجزیہ کار بھی بن گئے اس میں. جی تو آپ کو ان کو دیکھ کے کیسا لگتا ہے؟ عجیب سا لگتا ہے. اصول اور قاعدوں کی لگتا ہے کہ کوئی اس ملک نے کوئی ترقی نہیں کی، وہیں پھنسے ہوئے جہاں شروع سے دھاندلی دھونس فراڈ چلتا رہا، چلتا رہے گا. معلوم ہوتا ہے انصاف نہیں ہے. اچھا اس کیس کی جتنی بھی سماعت ہو سکی ابتدائی سالوں کے دوران، ان میں اس وقت کی کورٹ نے کہا تھا کہ ہم اسے ان کیمرہ سنیں گے، یعنی کہ اس کی خفیہ سماعت کریں گے. تو اس میں ایک دو ہوئی ہیں، انہوں نے کی تھی. باقی میں جاتا رہا ہوں وہاں، اور 94 میں یہ بات ڈسکس ہوئی تھی اس میں نیشنل اسمبلی میں. ہاں جی جی، نصیر اللہ بابر صاحب نے کی تھی جس میں وزیر داخلہ تھے. جی تو اتنے برس ہو گئے اس کے بعد. جی جی. اور 94 میں نے لکھا تھا سپریم کورٹ کو، اور 15-16 برس ہو گئے، کچھ نہیں. تو اس میں کئی لوگوں نے حلفیہ بیانات بھی دیے تھے. جی ہاں، سب کچھ ان کے پاس ہے، کچھ ہے ہی نہیں. ان کی رسیدیں ان کے پاس جن نے پیسے لیے تھے. نہیں اس اور میں نے ان سے پوچھا جو ISI کے سربراہ تھے انہوں نے اپنے حلفیہ بیان میں کیا کہا تھا اس مقدمے میں؟ ہاں انہوں نے کہا مانا پیسے لیے عدالت میں حلفیہ بیان میں. جی اچھا 20 لاکھ 30 لاکھ ہم نے لیے ہیں، سب نے مانگا، کسی نے انکار نہیں کیا. کیونکہ ان کی رسیدیں دیکھیں نا، مجھے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے پوچھا آپ کے خیال میں دستخط کی رسیدوں پر پیسے لیے دستخط کیوں ہیں، کیوں دستخط کیے؟ میں نے کہا اس لیے جس نے بھیجا تھا ان کو چاہتا تھا کہ پتہ لگے کہ یہ فوجی جو کرنل تھا لے گیا، کرنل صاحب وہ تو نہیں کھا گئے پیسے. رسید ضرور لانا، صرف صدر صاحب دیکھیں گے رسید کو کہ آپ کو مل گئے ہیں پیسے. تو انہوں نے لکھ دیا، رسیدیں ان کے پاس. مذاق ہے ہمارے ملک میں جو جمہوریت ہے. تو اب تو یعنی آپ کو یاد ہوگا 2007 میں اور 2008 میں دوبارہ پاکستان میں سول سوسائٹی کی ایک بہت بھرپور تحریک چلی. ساری سیاسی جماعتیں متحد ہو گئیں، وکلاء ایک سیاسی قوت بن کے سامنے آئے، اور اس وقت کی فوجی حکومت نے جن ججوں کو ہٹایا تھا ان کو بالآخر بحال کروایا. وہی ججز آج موجود ہیں. چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کو پاکستان کی سیاسی کارکن اور سول سوسائٹی کی کامیابی کے ایک علامت کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اب عدلیہ بہت آزاد ہے، بااختیار ہے، اور اب وہ وقت گئے کہ جب ماضی میں چیزیں جو ہیں وہ غلط طرح سے ہوتی تھیں. آپ اس فلسفے کو مانتے ہیں، اس نظریے کو مانتے ہیں؟ کس کو گئے کہ اب پاکستان میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے، چونکہ عدلیہ آزاد ہو گئی ہے، بااختیار ہو گئی ہے، اس کی موجودگی میں یہاں پہ اب کوئی غیر آئینی کام نہیں ہو سکتا. تبدیلی تو آئی ہے، مگر میں عدلیہ سے یہ کہتا ہوں جو میرا جو یہ کیس ہے جس پہ فوجی کنٹرول کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں کون آئے گا، اس کے متعلق کچھ کریں نا تب میں سمجھوں گا. عدلیہ آزاد تو ہے، پتہ نہیں کیا مجبوری ہے ان کی، اس کا جواب دیں. بات کیا ہے، کیا تکلیف ہے آپ کو، یعنی بتائیں مسئلہ کیا ہے. آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا، لوگوں نے پیسے لیے ہیں 25 لاکھ 30 لاکھ دستخط کیے ہوئے ہیں، ثبوت آپ کے پاس ہے. ایک کارروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ مجھے تو جواب نہیں دیتے. شاید آپ کو جواب دیں. اچھا خط لکھے اور میں کیا کر سکتا ہوں. آپ کی عمر سر کتنی ہو گئی ہے؟ بس چند دن میں 91 سال ہو جائے گی. 91 سال ہو جائے گی. آپ نے جب یہ خط لکھا تھا تو آپ کی عمر 86 برس تھی. جی ہاں، 15 برس ہو گئے. 76 برس تھی. جی ہاں، میں نے لکھا بھی تھا کہ میری عمر اب اتنی ہے. اس وقت میرے خیال
83 سال تھی کہ 86 کی ایج اچھا تھی. مہربانی کریں جلدی فیصلہ کریں. ہاں تو 15 برس گزر گئے ہیں. عمر میری 91 سال ہے. پتہ نہیں شاید آپ سن لیں فیصلہ. اگر فیصلہ کبھی ہوا, مجھے نہیں امید کہ نظر آتا کبھی یہ فیصلہ کریں گے. ہاں سر, بہت بہت شکریہ. مہربانی. تھینک یو سر, تھینک یو.